السلام علیکم ویورز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں بڑا فصیح و طبیعی واعظ فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ اس وقت میں بڑا عالم میں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان خدا کو نہ بھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم سے زیادہ عالم میرا بندہ خضر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے ملاقات کا شوق ظاہر کیا اور خدا سے اجازت لے کر حضرت خضر کو ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ خدا نے مدد فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو پا لیا اور ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں بھی کچھ مستفید ہوں۔ حضرت خضر نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر کئی ایسی باتیں دیکھیں گے کہ آپ ان پر صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں صبر کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر میں چاہے کچھ کروں، آپ میری کسی بات میں دخل نہ دیں۔ فرمایا، منظور ہے۔ آپ ساتھ رہنے لگے۔ ایک روز دونوں چلے اور کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی والے نے حضرت خضر کو پہچان کر مفت بٹھا لیا، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو ایک جانب سے توڑ دیا اور عیب دار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات دیکھ کر بول اٹھے کہ جناب، یہ آپ نے کیا کیا کہ ایک غریب شخص جس نے بٹھایا بھی مفت میں، آپ نے کشتی توڑ دی؟ حضرت خضر بولے، موسیٰ، میں نہ کہتا تھا آپ سے صبر نہ ہو سکے گا اور میری باتوں میں آپ دخل دیے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، آئندہ محتاط رہوں گا۔ پھر چلے تو رستے میں ایک لڑکا ملا۔ حضرت خضر نے اس لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ پھر بول اٹھے کہ اے خضر، یہ تم نے کیا کیا؟ اس بچے کو مار ڈالا۔ خضر بولے، موسیٰ، آپ پھر بولے، جائیے، میرا اور آپ کا ساتھ مشکل ہے۔ حضرت موسیٰ فرمانے لگے، ایک بار اور موقع دیجیے، اب اگر بولا تو مجھے الگ کر دینا۔ چنانچہ پھر چلے تو ایک ایسے گاؤں پہنچے جس گاؤں کے باشندوں نے موسیٰ و خضر علیہ السلام کو کھانا تک نہ پوچھا، بلکہ انہوں نے کھانا طلب فرمایا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس گاؤں میں ایک شکستہ مکان کی دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر نے اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر کے مضبوطی سے قائم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ گاؤں والے تو اتنے بخیل ہیں کہ کھانا تک دینے کو تیار نہیں، اور یہ خضر اس قدر شفقت پر اتر آئے کہ ان کی گرنے والی دیواریں قائم کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر پھر بول اٹھے کہ اے خضر، اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کے کھڑا کر دینے کی آپ ان سے اجرت بھی لے سکتے تھے، مگر آپ نے تو مفت کام کر دیا۔ حضرت خضر بولے، موسیٰ، بس اب میری اور آپ کی جدائی ہے، لیکن جدا ہونے سے پہلے ان باتوں کی حکمت بھی سنتے جائیے۔ وہ جو میں نے کشتی کو تھوڑا سا توڑ دیا، اس کی حکمت یہ تھی کہ دریا کے دوسرے کنارے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا تھا، مگر جس کشتی میں کوئی عیب ہوتا اسے نہیں چھینتا تھا۔ کشتی والے کو اس بات کا علم نہ تھا، میں اگر کشتی کا کچھ حصہ نہ توڑتا تو اس غریب کی ساری کشتی چھین جاتی۔ اور وہ لڑکا جو میں نے مار ڈالا، اس کی حکمت یہ تھی کہ اس کے ماں باپ مسلمان تھے، اور یہ لڑکا ہے ڈرا کر بڑا ہو کر کافر نکلے گا، اور اس کے ماں باپ بھی اس کی محبت میں دین سے پھر جائیں گے۔ تو میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کے ماں باپ کو اللہ اس سے بہتر لڑکا دے، اور اسے میں نے مار ڈالا تاکہ اس کے ماں باپ اس فتنے سے محفوظ رہیں۔ اور جو میں نے گاؤں میں گرنے والی دیوار کو سیدھا کر دیا، اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ بڑا صالح تھا، تو رب کی یہ مرضی تھی کہ دونوں بچے جوان ہو جائیں اور اپنا خزانہ آپ نکال لیں۔ یہ تھی ان باتوں کی حکمت جو آپ نے دیکھی۔